اسناد مجھے بتائیے گا کہ آج کا فیصلہ تحریک انصاف بالخصوص سابق چیئرمین عمران خان ان کو کس طرح متاثر کرے گا؟ دیکھیں، عمران خان تو اس میں ملوث نہیں ہے 103 لوگوں میں۔ چانسز یہی ہیں کہ جو آج انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے کہ ٹرائل کو سبجیکٹ اس کے ساتھ لنک اپ کر دیا ہے، ٹرائل جب آغاز ہو جائیں گے تو ٹرائل 15-20 دن میں کمپلیٹ بھی ہو جائیں گے، پھر صرف فیصلہ آنا باقی ہو جائے گا۔ تو یہ معاملہ میں بھی ان لوگوں کو سزائیں، کیونکہ آج اٹارنی جنرل بار بار کہہ رہے تھے کہ 3 سال سے کم سزائیں ہوں گی، اور اگر جب وہ ہائی کورٹ میں جائیں گی تو میں بھی ان کو ضمانت بھی مل جائے، ریمیشن بھی مل جائے، معافی بھی مل جائے، جلدی وہ لوگ باہر آ جائیں۔ مور امپورٹنٹلی وکیل لطیف کھوسا نے آج سٹے آرڈر کی مخالفت کرتے ہوئے عدالت سے یہ بھی کہا کہ جن ججوں نے ملٹری کورٹس کا فیصلہ دیا ان 5 ججوں نے وہ بھی اسی سپریم کورٹ کے جج ہیں، تو ان کا ٹرائل کالعدم قرار دینے والا تفصیلی فیصلہ بھی آیا نہیں ہے، اور ٹرائل دوبارہ کیسے پھر یہ چلیں گے؟ یہ لاجک جو ہے یہ ریزونیٹ نہیں ہوئی کیا عدالت میں؟ لیکن یہ باتیں تھیں سامنے سب کے، اور اسی وجہ سے جسٹس مسرت اراری نے جو ہے وہ ڈیفینڈ بھی کیا۔ جو آج کورٹ کا جو کنڈکٹ کی وہ بھی بڑے اس طریقے سے وہ کسی دباؤ میں نہیں آئے، حالانکہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے بڑی کوشش کی کہ بینچ کو اور بینچ کے سربراہ جیسے سردار طارق کو جو وہ ریفیوز کرایا جائے۔ انہوں نے تو کہا نہیں ہٹتا، کیا کر لو گے، کیا کھڑے ہو کر سنے پھر، اور بالکل ہی انکاری کر دیا، بلکہ آپ کے جواد خواجہ صاحب کے فیصلے کو ہی کہ جو ان کے اوپر سوال اٹھا رہے تھے انہی کے فیصلے کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی صوابدید کا اظہار کیا کہ اٹ از ہز پروگیٹو ویدر ہی وانٹس ٹو ریمین اے پارٹ آف دی بینچ اور ناٹ۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ ادھر پہنچتے ہوئے بھی بہت دراڑیں وضع ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی گیٹ ٹو دیٹ میں اس سے آؤں گی اس کے اوپر کہ سپریم کورٹ کے اندر اس بینچ کی فارمیشن کے اوپر بھی سوال بڑے اٹھے ہیں۔ چیف جسٹس نے کئی بار آپ نے دیکھا کہ ڈکٹیٹرز کے حوالے سے کیا بات کی، اور جوڈیشل جو ایک رول رہا ہے ہماری تاریخ میں، انڈورسنگ کوز، انڈورسنگ ڈکٹیٹرشپ، اس کے اوپر کیا کیا باتیں کی، بلکہ ابھی حال ہی میں ذوالفقار علی بھٹو کیس میں شرمندگی کا اظہار بھی انہوں نے کیا کہ ایک جج کے اوپر اگر دباؤ آتا ہے تو کس طرح ان کا سر جو ہے وہ شرم سے نگو ہو گیا تھا۔ مگر مجھے یہ بات بتائیے گا حسنات، کیا اب جو بینچ کی فارمیشن ہے 5th کمیٹی کے اندر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سینئر موسٹ کو بٹھائیں گے، مگر پھر بھی ایسا کام نہیں کیا گیا، اور اس کا جواب بھی دے دیا چیف جسٹس نے۔ یہ حالات اب کھل کے جس طرح پبلکلی ایک خطوط لکھے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ آپ کو کتنی تنخواہ ملتی ہے، کتنے کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے، یہ اٹ از a little I think a step beyond bad taste۔ جی بالکل، جو ہے وہ ججز میں جو تقسیم ہے، اختلافات ہیں، وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں، اور یہ جو اب دیکھیں جو فیصلے آ رہے ہیں اس میں جوڈیشل پالیٹکس بھی کا عنصر بھی بڑا جو ہے وہ اس میں موجودہ جو اس وقت رول ہے، یا پی ٹی آئی کی جو شکایات ہیں کہ ہماری دادرسی نہیں ہو رہی، اس میں کچھ وزن ہے۔ چاہے وہ سائفر کی بیل ہے، شاہ محمود قریشی نے 20 نومبر کو ظاہر کی، ابھی تک فکس نہیں ہو رہی۔ دوسری طرف اسلام آباد ہے کہ 4 ہفتے کے اندر ٹرائل کنکلوڈ کیا جائے، تو میٹر ابھی تک ٹیک اپ نہیں ہو رہا۔ اسی طرح آپ آج ملٹری کورٹ میں سویرین ٹرائل کا فیصلہ سسپینڈ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایسے معاملات ہم نے دیکھے ہیں جس میں چیزیں بڑی واضح ہیں کہ جو موجودہ جسٹس قاضی فیصلہ ہیں وہ انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا بڑا ریلیف پی ٹی آئی کو نہیں دیا۔ ایون 5 خواتین کی جو بیل نہیں ہو رہی، اور بھی کئی معاملات ہیں۔ تو اس میں بظاہر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ماضی میں جو سپریم کورٹ میں سپورٹ ملی وہ ابھی نہیں ہے، اور وہ جو ججز جو پی ٹی آئی جنہیں ہم کہتے ہیں کہ پرو پی ٹی آئی ججز، وہ اس وقت جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہے، اور یہ وہی تک ایک طرف پی ٹی آئی کے سپورٹر ججز ہیں، چاہے وہ 5 ہیں، ایک طرف ایک نون لیگ یا نون لیگ کا سپورٹر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ سپورٹ کر رہا ہے۔ تو یہ تقسیم جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی انہوں نے بھی اپنے اپنے طرح سپریم کورٹ کے ججز کے چنے ہوئی ہیں، جو بڑی انفارچونیٹ ہے۔ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ دن بہ دن کمزور ہو رہی ہے، اور یہ اگر آپس میں ان کے اختلاف جتنے بڑھیں گے تو جو ہے وہ اتنا ہی جو ہے وہ نقصان ہوگا، اور یہ پھر سارے معاملات جب یہ آپس میں یہ ایکسٹرنل کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے، اور جو اب نظر آ رہا ہے کہ انٹرنل ان کی لڑائیوں سے اب ایکسٹرنل سپریم کورٹ اس طرح کے نہیں۔ اب ماضی کے معاملات اب بے شک بہت شکریہ۔